بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات اور ہدایات دیے ہیں۔ ہمارا مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، اس میں جہاں عبادات اعمال کا بیان ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں کس طرح سے زندگی بسر کرے، لوگوں سے کس طرح کے معاملات کرے، کس طرح اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ غرض یہ کہ معاشرہ، اخلاق، آداب اور تہذیب یہ ساری چیزیں بھی اسلام کا حصہ ہے۔ آج اکثر لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے فرضی کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اور آداب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، دو پچھلے لیکچر میں آپ نے سنی تھی، جو دو پچھلے لیکچر گزر چکی ہیں، کون سی تھی وہ دو برائیاں؟ جھوٹ اور غیبت۔ اب تیسری برائی جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جو انسان کی نیچر میں ہے، انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے، جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ حسد ہے۔ کہتے ہیں یہ پہلا گناہ تھا جو آسمان پہ سرزد ہوا تھا، اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پہ بھی سرزد ہوا تھا۔ تو آسمان پہ کب اور کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا نا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے سجدے سے انکار کر دیا؟ صرف اور صرف حسد کی بنا پر۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا نا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہم، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب انسان کو زیادہ اہمیت ملنے والی ہے تو اسے سخت ناگوار گزرا۔ اب ایسے ہی ایک بچہ ہے، جب تک اس کا دوسرا بہن بھائی نہیں آتا اس دنیا میں تو سارا پیار، ساری امپورٹنس، سارا لاڈ اس بچے کو ہی ملتا ہے۔ تو جب کوئی اس کا دوسرا بہن بھائی آتا ہے تو وہ پیار اور امپورٹنس اس دوسرے بچے کو، چھوٹے بچے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی آتا ہے اس چھوٹے سے لاڈ پیار کرتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، تو جو بڑا ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میری جگہ تو اس نے لے لی ہے، تو پھر وہ جیلسی فیل کرتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو مارتا ہے، ماں کی گود سے نکال دیتا ہے، خود بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح ابلیس نے جیلسی، حسد کی بنا پر اللہ کا بھی انکار کیا اور ذلت و رسوائی اور سزا کا مستحق ہوا۔ پھر اپنی برائی پہ ڈٹ گیا، اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ تو حسد کرنے والا ایک طرح سے تکبر کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے دوسرے سے بہتر اور بڑا نظر آئے۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے باہم تعلقات خراب ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر فتنہ فساد ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی،
ان کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، یعنی زمین پر پہلا حسد، وہ بھی حسد کی بنا پر جھگڑا ہوا۔ ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی۔ اس بات پر ان بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، مجھے برداشت نہیں ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی بات پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو گویا اس قتل کی بنیادی وجہ بھی کیا تھی؟ حسد۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حسد؟ کسی صاحب نعمت کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال ہونا کہ اس کے پاس نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس سے غرض نہیں ہوتی حاسد کو۔ اب آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو کسی کو خواہش ہوئی کہ میرے پاس بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں رشک۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو وہ جالسی نہیں ہو رہی، دل نہیں جل رہا، خوشی ہو رہی ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، تو یہ چیز جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جو حسد کرنے والا ہے وہ شعوری یا لا شعوری طور پر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کس سے؟ حاسد کے حسد سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حسد جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتا بلکہ دین میں بھی ہوتا ہے، دین کی نعمت پہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد جو بنی اسرائیل کی طرف سے ہوا، یہود کی طرف سے ہوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یہود کا یہ حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں تھا بلکہ آپ کے فالوور سے بھی تھا، آپ کے پیروکاروں سے بھی تھا۔ تو آج تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اہل کتاب کے اکثر لوگ محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا دینا چاہتے تھے اور واپس کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی ان کی نسل سے آئے گا۔ جب یہ اعزاز انہیں نہیں ملا تو انہوں نے ضد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا ایک جگہ کہ یہ لوگ جو تھے وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی کو پہچانتے تھے، آخری نبی کو پہچانتے تھے، اور پہچاننے کے باوجود انہوں نے صرف حسد کی بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ابو جہل کے انکار کی وجہ، بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے آئے اور قریش قبیلے کے پہلے ہی بہت سے اعزازات ہیں اور یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہو گیا۔ تو ابو جہل کو اس بات سے حسد ہوا کہ قریش قبیلے کو ایک اور اعزاز مل گیا۔ اب جو حسد ہے وہ کس کس سے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے، یا کوئی خاص قبیلے کے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادے کی تکمیل میں رازداری سے کام لو، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جس کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس سے ہی حسد کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کون ایسا ہے جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو؟ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے نا، بلکہ کچھ لوگوں کے پاس کامن نعمت بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم سب الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اب کسی کی آنکھیں ہم سے زیادہ پیاری ہوں اور اس وجہ سے اس کو کوئی اہمیت مل رہی ہو تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس زیادہ علم ہے، اس سے حسد۔ کوئی زیادہ امیر ہے، اس سے حسد۔ کوئی کسی شعبے میں ہم سے آگے، اس بات پر حسد۔ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو کسی سے حسد نہ کرے؟
اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیا آپ کو کبھی حسد ہوا یا جیلسی ہوئی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم حسد کر رہے ہیں؟ اس سوال کا کیا جواب ہوا کہ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی درجے پہ یہ بیماری موجود ہے. کچھ لوگوں کے اندر کم لیول کی ہوتی ہے، کچھ کے اندر بہت زیادہ، کچھ تو بالکل بڑے ہی حسد سے ہوتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی درجے پر ہر شخص حسد کا شکار ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ میں حسد کرتی ہوں کہ نہیں؟ کسی کی نعمت دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور خصوصاً حسد جو آپ کے برابر کے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایک پیشے کے، ایک فیلڈ کے، یا ہم عمر، یا کلاس فیلوز، یا پھر آپس میں کزنز کا جو رشتہ ہے. عموماً حسد جو ہے وہ رقابت میں پایا جاتا ہے. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہم سے حسد نہیں کرتے. ہمارے عمر کے لوگ، ہماری فیلڈز کے لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے. جو ٹیچرز ہیں ان میں حسد ہو سکتا ہے. بہن بھائیوں میں کسی نہ کسی بات پہ حسد پایا جاتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور اسی حسد کی بنا پر ان کو ان کے باپ سے الگ کر دیا. کس انتہا تک پہنچے یہ حسد کی؟ کس انتہا تک پہنچے؟ بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، کنویں میں جا کر پھینک آئے، الزام تراشی کی. کہاں تک برائیوں نے جنم لیا، صرف ایک حسد کی بنا پر. کیوں؟ ہمارے باپ کی توجہ ادھر کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے حسد کیا. اب حسد مومن کو ہوتا ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا، وہ بہت بچتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، لیکن کسی نہ کسی درجے پہ جا کے حسد کا شکار ضرور ہو جائیں گے. اگر دنیا کے معاملے میں نہیں تو دین کے معاملے میں حسد آ جائے گا. فلاں جو ہے بڑا عالم بن گیا ہے، بڑا فاضل بن گیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. جب کوئی انسان کسی سے حسد کر رہا ہو تو اس کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے. مثلا جب کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے تو حاسد کے چہرے پر آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں. اس کی مسکراہٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ کہ چہرے سے پتہ چلتا ہے حاسد کا، اور کیا کرے گا وہ؟ دوسری پہچان کیا ہے حاسد کی؟ وہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، خود کرے گا اپنی تعریف، اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، اپنا مقام جتانے کی کوشش کرے گا، اور ہر بات وہ اپنی منواتا ہے، ضد کرتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسروں سے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، دوسرے جو ہے سارے ناسمجھ ہیں. یعنی آپ اپنا جائزہ لیں اور حاسد کو پہچانیں. اپنا جائزہ کہ آپ کے مد مقابل کی تعریف میں آپ کا ری ایکشن، اور حاسد کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے چہرے سے، اس کی گفتگو سے. آپ کو پتہ ہے حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کی تنگی، عداوت، خود کو بڑا دیکھنے اور دوسروں کو چھوٹا دیکھنے کا شوق کہ سب مجھے جو ہے وہ میرے سے چھوٹے نظر آئیں، میں سب سے آگے نکل جاؤں، دوسرے وہیں کے وہیں رہ جائیں، رکے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا ہے کہ وہ دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں، کامیابی حاصل کریں. اب دوڑتے ہوئے یہ خواہش رکھنا کہ دوسرا پیچھے رہ جائے، یہ تو غلط بات ہے نا. آپ راستے عبور کرتے جائیں، جتنے کر سکتے ہیں آپ راستے عبور کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن دوسروں کو دوڑنے نہ دینا، یہ چیز غلط ہے. یہ چیز جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اصل میں حسد جو ہے دل کی بیماری ہے. حاسد ایک مریض انسان ہے. ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے نا،
اور اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کی اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اسے شاید پتہ بھی نہ ہو، آپ اپنے دل میں جل رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، غم زدہ ہیں۔ جس سے آپ نے حسد کیا اسے تو خبر بھی نہ ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو نقصان دے دیا، ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ حسد سے بہت سی دوسری برائیاں جنم لے لیتی ہیں، مثلا اس سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے، انسان غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، دوسرے کو عزت و احترام نہیں دے سکتا، اگر دیکھا جائے تو قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ بہت سے کبیرہ گناہ کی بنیادی وجہ یہ بنتا ہے حسد۔ بعض اوقات جب انسان حسد کرتا ہے وہ خیر کو نہیں پہچان پاتا، صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس بنا پر دنیا فساد سے بھر گئی ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہم۔ حسد سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، خبردار تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم خود کو بس جلاتے ہیں حسد سے، ہم اپنا آپ برباد کرنے کے ساتھ اپنی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہیں اور آپ کے پاس اعمال تو ہیں لیکن انہیں آگ لگی ہوئی ہے اور فائدہ دینے کی بجائے وہ جل رہے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے نا یہ۔ اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ دین کی خرابی، ہم دین کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں سرایت کر آئیں گی، حسد اور بغض، جو موڑ دینے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دینے والی ہیں، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے تو ان کا نامہ اعمال خراب تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے دین کا صفایا ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا کوئی بہت نیک ہے، سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس کے خلاف کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کہانی پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ شخص بدنام ہو کر رہ جائے۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو لوگ جو ہیں اس شخص کو تو برا کہیں گے ہی، لیکن دین کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں جو تھا بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، کہاں گیا اس کا دین؟ ہمارے دین نے ہمیں حسد سے بچنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا، اور نہ ٹوہ لگاؤ۔ ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو۔ ولا تنافسوا، اور نہ مقابلے بازی کرو۔ ولا تحاسدوا، اور نہ تم حسد کرو یعنی ایک دوسرے سے۔ ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بائی بائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، دوست بن جاؤ، آپس میں اچھے طریقے سے رہو۔ اچھا، بعض اوقات حسد کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کزنز کے آپس میں کتنی رکابت چلتی ہے، بزنس کے معاملے میں، اسٹڈی کے معاملے میں، یا شادی بیاہ کے معاملے میں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کٹ آف کر دیتے ہیں، نہ دیکھو نہ ملو، نہ کسی کی نعمت کا خیال آئے، نہ جلو نہ کوڑو۔
تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دیتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے۔ یعنی حسد اتنا دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، انسان کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد جیسے بیماری کا علاج کیا ہے؟ حسد سے کیسے بچیں؟ ایک ایسی بیماری جو ہماری نیکیوں کو جلا سکتی ہے اور آپ کی ذہنی حالت کو، آپ کی ایمانی حالت کو، نفسیاتی حالت کو تباہ کر کے رکھ سکتی ہے، اس کو مینیج کیسے کریں؟ اگر آپ کو لگے کہ مجھے فلاں انسان کی تعریف یا اس کی ترقی یا اس کی کامیابی سے خوشی نہیں ہوئی، دل میں کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو دین میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی جن کو خیر پہلے مل گئی۔ ہمارے دل میں ایمان والوں کے متعلق کوئی غل کینہ نہ رکھ، بے شک تو رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے کہ اے میرے بیٹے، صبح و شام اس حالت میں گزارو تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو ایسا ہی کرو، یعنی صبح کے وقت ہوا ہے تو شام سے پہلے نکالنے کی کوشش کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مینڈک چھپکلی آ جائے تو آپ کو اس کو نکالے بغیر نہیں سوئیں گے۔ سانپ آپ کے گھر گھس آئے، آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک وہ نہ نکلے۔ تو شاید سانپ اتنا نقصان نہ دے جتنا حسد دین کو نقصان دے دیتا ہے، بدگمانی، کینہ، بغض، اناد۔ پھر یہ کہ انسان سوچے کہ حسد کو ترک کرنے سے مجھے جنت ملے گی، تو اس طرح ہم حسد سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل حسد سے پاک ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ حسد کو رشک میں بدل لے، اس میں ذرا آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچے کہ یا اللہ اس سے بھی چھن جائے، جو نعمت دوسرے کو ملی ہے اس سے چھن جائے، بلکہ یہ دعا کرے یا اللہ مجھے بھی دے، تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب آخرت کو آپ ترجیح دیں گے، آپ کی پیورٹی آخرت ہوگی، دین ہوگا، تو حسد تو رہے گا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے حسد کرنے والا اللہ سے جھگڑتا ہے، اللہ سے لڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا یا اس کو پیسہ دے دیا، فلاں کو کامیاب کر دیا، تو اللہ نے کیا ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، وہ جس کو چاہے جتنا بھی نوازے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کو پتہ ہے وہ کس کو کس نعمت سے نوازے۔ اگر اللہ نے آپ کو وہ چیز نہیں دی جو دوسرے کے پاس ہے، تو آپ کو کوئی اور دے دی ہے، تو اس بات کا شکر کرے اللہ کا۔ کسی کو صحت دے دی، کسی کو مال دے دیا، تو حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو سوچنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوچیں نا، بجائے اس کے کہ دوسرے سے حسد کرے۔ تو اگر یہ ہم لڑ رہے ہیں تو اللہ سے لڑ رہے ہیں، تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی سوچنی چاہیے کہ دنیا مسافرخانہ ہے، کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے وقتی طور پر ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کسی کی خوبصورتی سدا نہیں رہنے والی، بڑھاپا بھی آنا ہے، اور نہ کسی کے پاس مال ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ایک اور طریقہ ہے حسد سے بچنے کا، جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تو نے اسے نعمت دی، میری دعا ہے تو اسے اور دے، اور زیادہ دے۔ ویسے جب دعا مانگیں گے نا تو دل جلے گا، دعا کے الفاظ زبان سے نہیں نکلیں گے نا، لیکن پھر بھی دعا کرے، اے اللہ اسے اور نعمت دے، اور ترقی دے، اور کامیاب کر۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ انسان جب بولتا ہے نا تو دل پر اثر ہوتا ہے،
تو نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اپنے آپ کو تو سمجھا دیا، اب دوسروں کو کا کیا کرے جو ہم سے حسد کرتے ہیں؟ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں اور اپنے معاملات میں رازداری سے کام لیں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا نا اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اسی طرح آپ بھی رازداری سے کام لیں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حسد کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دو، درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محمون القلب اور سچی زبان والا۔ لوگوں نے کہا سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ محمون القلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ اور نہ حسد۔ اور پھر دوسری روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے پہ دیکھا تو اس کے مرتبے کو دیکھ کر آپ کے دل میں رشک پیدا ہوا، مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام سے کیا کام، اس کے کام بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ عرش کے سائے تلے ہے۔ یہ شخص 3 کام کرتا ہے، ایک یہ کہ لوگوں پہ اللہ کی نعمت دے کر حسد نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان نہ تھا، تیسرا یہ کہ لوگوں کی چغلی ایک سے دوسرے سے نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فرمایا جس نے اہل جنت کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ جب 3 دن صحابہ نے دیکھا ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت شوق ہوا کہ میں دیکھوں یہ کیا کام کرتا ہے۔ 3 دن اس کے گھر رہنے کی اجازت مانگی تو اجازت مل گئی۔ دیکھا وہ ایک عام سا شخص تھا، کوئی غیر معمولی عمل نہیں تھا اس کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے 3 دن کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی، تو آخر آپ کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ ملے گی؟ جبکہ میں دیکھتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بلائی پہ جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے اس درجے تک پہنچا دیا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ظاہر کو بہت توجہ دیتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر کا لباس تو ہے ہی لیکن تقویٰ کا لباس، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اندر۔ باہر کی چیزوں کو تو ہم چھپاتے ہیں، لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے، زیب و زینت دیتا ہے انسان کو، اسی طرح لباس تقویٰ دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر جو بات ہے، جو غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بدگمانی ہے، ان کو بھی ڈھانپا جائے، ان کو بھی ختم کیا جائے اندر سے، جیسے ظاہری داغ دبے 2 کر ہم مٹاتے ہیں۔ مثلا انسان کے فیس پر کوئی داغ آ جائے تو کتنی ٹینشن لیتے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے پورا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف کرے، اپنے دل کا ٹریٹمنٹ کرے، دل کو بھی داغ دبوں سے صاف کرے، اس کی صفائی ستھرائی کرے، صرف لوگوں کے سامنے ہی اچھے نہ ہوں بلکہ اس کے پیچھے بھی اچھے ہوں، حقیقت میں بھی اس کی خیر خواہی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔